السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن سیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ Righteousness is not merely that you turn your faces to the east or the west, but true righteousness is that a person believes in Allah, the last day, the angels, the book revealed by Allah and the messengers. Driven by love for Allah, he spends his wealth on the kindred, the orphans, the needy, the wayfarers, and those who ask, and in liberating slaves' necks, and establishes prayer and pays zakat, the alms due. And when they make a promise, they fulfill it, and are steadfast in hardship, that is poverty, and suffering, that is ailment, and at the time of fierce fighting, that is jihad. It is these who are truthful, and it is these who are righteous. نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں ان کا رد فرما دیا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف روح بقبلہ ہونا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے: ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، صبر کرنا۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم، علیم و حکیم، سمیع و بصیر، غنی، قدیر، ازلی، ابدی، واحد، لا شریک ہے۔ دوسرے، قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان حق شفاعت کریں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے سب حق ہیں۔
تیسرے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ 4 ان میں سے بہت مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام۔ چوتھے قطب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور 50 صحیفے حضرت شیش پر، 30 حضرت ادریس پر، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ 5واں، تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نبیین بصیغہ جمع مذکر سالم ذکر فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، جیسا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا لَآیَةً سے ثابت ہے۔ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ وبجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام امور پر جو سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ ایمان کے بعد اعمال کا اور اس سلسلے میں مال دینے کا بیان فرمایا۔ اس کے 6 مصرف ذکر کیے۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں کا آزاد کرنا مراد ہے۔ یہ سب مستحب طور پر مال دینے کا بیان تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ O believers, retribution, the law of equality in punishment, is prescribed for you in the case of those who are unjustly slain, a free man for a free man, a slave for a slave, and a woman for a woman. Then, if he, the murderer, is granted some remission in retribution by his brother, the victim's heir, that should be executed fairly according to the law, and retribution should be paid to the heirs of the slain in a graceful manner. This is a concession and kindness from your Lord. So, anyone who transgresses after that, there is painful torment for him. اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے مواقف پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے۔ بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال اور شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعدی کے عادی تھے۔
عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص و عفو دونوں کے مسئلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں مختار کیا، چاہے قصاص لیں یا عفو کریں۔ آیت کے اول میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے۔ اس سے ہر قاتل بالعمد پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو، کیونکہ قتلا جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ ہاں، جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، اس کو منع فرمایا گیا۔ معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کریں اور اس کے ذمے مال لازم کیا جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل خون بہا خوش معاملگی کے ساتھ ادا کرے۔ اس میں صلح برمال کا بیان ہے۔ ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل گرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی۔ اس میں خوارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے تو یہ زیادتی ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ And there is a guarantee of life for you in retribution, that is, vengeance of murder, O wise people, so that you may guard against bloodshed and destruction. اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو، کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک غیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. It is prescribed for you that when death approaches someone of you and he leaves some property behind, then he is to make a will for his parents and kindred in a reasonable manner. This is imperative for the true believers. تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے۔ یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے، یعنی موافق دستور شریعت کے عدل کرے اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے اور محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ ابتدائے اسلام میں یہ وصیت فرض تھی، جب میراث کے احکام نازل ہوئے منسوخ کی گئی۔ اب غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرط یہ کہ وارث محتاج نہ ہوں یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہیں، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے۔ تفسیر احمدی۔ صدق اللہ العظیم۔